سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں کہ اس وقت مذاکرات کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اعزاز سید صاحب۔ اعزاز سید صاحب السلام علیکم۔ والسلام سلیم صافی صاحب۔ اعزاز صاحب، آپ تو ماہر ہیں خبر نکالنے کے، تو کوئی خبر نکالی ہے آپ نے کہ مذاکرات کس ڈگر پہ جا رہے ہیں؟ سلیم بھائی بہت بہت شکریہ۔ سلیم بھائی، مذاکرات کے ہماری اطلاعات کے مطابق 2 راؤنڈز ہو چکے ہیں، اور یہ جو 2 راؤنڈز ہیں اس لیے بڑے اہم ہیں کہ دونوں راؤنڈز میں فریقین نے ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ بڑے تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سنی ہے اور اپنا موقف بھی دیا ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے، ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان مذاکرات میں پاکستان کی ایک اہم شخصیت بھی شریک تھی، یعنی کہ پاکستان بھی اس حال میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن موجود تھی جس حال میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے، اور پاکستان کی جو شخصیت ہے جو ان مذاکرات میں شریک تھی، ایک سازگار ماحول کو مینٹین رکھنے کے لیے اس نے بھی ایک رول پلے کیا ہے۔ تو مجموعی طور پر جو مذاکرات کی ٹریجیکٹری ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے۔ جو ہمیں بتایا گیا ہے مذاکرات ایک مثبت سمت کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ نتیجہ جسے کہتے ہیں کہ ایک با نتیجہ مذاکرات ہوں گے، اور اس کے اینڈ پہ ایک توقع کی جا رہی ہے کہ ایک فریم ورک کم از کم ضرور طے ہو جائے گا جو مستقبل میں جو خلیج ہے اس میں مستقل قیام امن میں بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ جی اچھا، اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں کہ مذاکرات آج رات کو ختم ہو جائیں گے یا کہ کل تک اس کو وسعت مل سکتی ہے؟ سلیم بھائی، ابھی اس کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی، تاہم مذاکرات جو ہیں ایک ٹیڈیس اور بڑا مشکل عمل ہیں۔ دونوں جو فریقین ہیں، آپ کو پتہ ہے امریکہ کا بھی ایک پورا پس منظر ہے، جو مذاکرات کار امریکہ سے آئے ہیں ان کے ساتھ کچھ معاونین بھی ہیں، اسی طرح جو ایران سے وفد آیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑا بھاری بھرکم وفد آیا ہے۔ تو دونوں مذاکرات کار جو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جسے کہتے ہیں اپنی مدد بھی لے رہے ہیں اپنے اپنے ممالک سے، اپنے اپنے ایکسپرٹ سے۔ تو توقع تو یہی کی جا رہی ہے کہ آج یہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے اور کل تک نہیں جائیں گے، لیکن اس بات کو رول آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مذاکرات کل تک جائیں۔ توقع یہی کی جا رہی ہے کہ آج مذاکرات یہ ختم ہوں گے اور اس کے اینڈ پہ ایک اعلامیہ بھی جاری ہوگا۔ اچھا، جو ایرانی صحافی ہیں اور جو امریکہ کے صحافی ہیں، آپ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں میڈیا سینٹر میں، تو وہ کتنے پر امید ہیں؟ سلیم بھائی، یہاں پر میری ایرانی صحافیوں سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور امریکی جو صحافی ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں صحافیوں میں ایک بات بڑی مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں پر امید ہیں، اور دونوں کو ظاہر فیڈ اپنے اپنے ملکوں سے آ رہی ہے، اپنے اپنے حکام سے وہ رابطہ بھی رکھتے ہیں، اور آپ بعض اوقات ان کے حکام ان کو خبر انفارمیشن جو ان کے ملک کا پرسپیکٹو ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں۔ تو دونوں میں ایک کامن چیز ضرور نظر آئی ہے کہ یہ جو پازیٹیوٹی کی بات ہم یہاں پر پاکستان کے کر رہے ہیں، آپٹمزم کی بات کر رہے ہیں، یہ خالی پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ ایران سے بھی یہ ہے، اور یہ امریکہ کی طرف سے بھی یہی اطلاعات آ رہی ہیں۔ بہت شکریہ اعزاز سید صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ عمران علی صاحب، آپ کو یہ توقع تھی پہلے سے کہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے گا ان مذاکرات کی میزبانی کا اور سیز فائر کرانے کا؟ جی، اس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ سیز فائر کرانے میں اور پاکستان ٹاکس پاکستان میں ہی ہوں گی، اور لیکن پھر بھی آخری 2 دن میں کچھ شکوک پیدا ہو گئے تھے، جس کا سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایرانین سائیڈ یہ کہہ رہی تھی کہ لانگ ٹرم پیس کی بات کی جائے۔ تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے رات کو وہ ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے دیر پا امن کی بات کی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا، یعنی کہ ایک دنیا کا سپر پاور اور دوسری طرف ایران جیسا ملک، کہ وہ انہوں نے پاکستان پہ اتفاق کیا؟ پاکستان کے علاوہ جی کوئی تھا نہیں، اور اس میں انٹرپرسنل باقی تو باتیں آپ تھیوریٹیکل بہت ہیں، جو جغرافی کی باقی، لیکن سب سے بڑی بات انٹرپرسنل ریلیشن شپس کی تھی۔ پاکستان کی انٹرپرسنل ریلیشن شپ امریکہ میں اور ایران
دونوں میں بہت گہری تھی، اور اتنی گہری تھی کہ شہادتیں ہوئیں تو ان کے بعد لوگ آئے مسند پہ، ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ اچھا، تو یعنی ذاتی تعلقات جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں ان کے حکمرانوں کے ساتھ ذاتی تعلقات بنیادی وجہ تھی؟ جی، بہت بڑی بنیادی وجہ یہ تھی، کیونکہ یاد رکھیے کہ عمان بھی ایک وینیو ہو سکتا تھا، ترکیہ بھی ایک وینیو ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان کی جو چوائس ہے وہ ٹرسٹ کی بنیاد پہ کی گئی، اور ٹرسٹ اس وقت شخصیات کا ٹرسٹ بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ کیسے مینٹین کیا پاکستان نے کہ گلف کنٹریز کا ٹرسٹ بھی ہو اور ایران کا بھی ہو اور امریکہ کا بھی ہو، یا کہ خدا نخواستہ گلف کنٹریز کا ٹرسٹ متاثر ہوا ہوگا؟ گلف کنٹریز کا ٹرسٹ بیچ میں متاثر ہوا، وہ اتنا نیچے نہیں گیا کہ وہ پاکستان پہ اعتماد نہ کرتے۔ کیسے ہوا جی؟ عام زبان میں اعلیٰ سفارتکاری، لیکن اگر آپ اسپیسیفکس میں جانا چاہیں گے تو جو 3 بڑے کردار تھے، فارن منسٹر، فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم، یا وزیر اعظم، فارن منسٹر اور جو آرمی چیف ہیں، ان تینوں کے درمیان کوئی فرکشن نہیں تھی۔ ہمیشہ پہلے پاکستان میں فرکشن تھی، انہوں نے ایک ٹیم کے طور پہ کام کیا، اور اس میں جو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کی شٹل ڈپلومیسی جو کافی دفعہ سامنے نہیں آئی، وہ جہاز پہ ہی رہے ہیں پچھلے، ایون اس جنگ سے پہلے سے انہوں نے ایک فریم ورک بنا لیا تھا دونوں سائڈز کا، ان کا بھی خیال ہوگا کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن جنگ ہو گئی تو وہ بڑی کام آئی چیز ہے۔ ٹھیک، اچھا، یہ کل سے وفود آئے ہوئے ہیں اور اب مذاکرات شروع ہوئے شام کے وقت، تو یہ کس طرح ہوتا ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے؟ آپ نے تو اس طرح کے مذاکرات کو بہت زیادہ اٹینڈ کیا ہوگا۔ سلیم بھائی، بہت میں نے اٹینڈ کیے ہیں، لیکن اس طرح کے مذاکرات اس نوعیت کے میرا خیال ہے پہلے کبھی ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ایک جنگ جاری ہے، جنگ کے اوپر فورسز ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، بیچ میں سے پاکستان پہ اعتماد کر کے وہ یہاں آ جاتے ہیں، اور یہاں آ کے پاکستان پریلیمنری ان سے بات چیت کرتا ہے، ایران کے ساتھ بہت لمبی بات چیت۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کوئی فیسیلیٹیٹر میڈیٹر نہیں ہے، پاکستان اس کا تخلیق کر رہا ہے کہ کن پوائنٹس پہ بات ہونی ہے۔ پاکستان کو سب پتہ ہے کہ میجر پوائنٹس کون سے ہیں، اور انہوں نے اس پہ سیر حاصل گفتگو دونوں سائڈ سے یہاں آنے کے بعد بھی کر لیے، جس کی وجہ سے کچھ امیدیں، جس طرح ابھی اعزاز بھائی نے بتایا کہ امیدیں جاگی ہیں کہ شاید انہونی ہو جائے۔ فریم ورک جو ہے، اگر فریم ورک صرف کرنا ہے اور ایک گڈ انٹینشن کو کرنا ہے اور جنگ بندی کو آگے کرنا ہے، تو پھر شاید 1 دن میں یا 2 دن میں یہ بات ہو سکتی ہے۔ اگر ٹیکنیکل سائٹ پہ جا کے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے تو میرا خیال ہے وہ پھر اس راؤنڈ میں ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے اگلے راؤنڈز کرنے پڑیں گے اور ٹیکنیکل ٹیمز کو۔ لیکن بہتر ہے، میں اگر ہوتا، میرے ہاتھ میں ہوتا، تو میں کہتا 2-3 دن یہاں بات کر لیں۔ لیکن ایرانی ڈیلیگیشن تو ٹیکنیکل افراد کو بھی لے آئے ہیں ساتھ۔ جی، وہ سب کو لائے ہیں، امریکی بھی ٹیکنیکل ساروں کو لے آئے، تو جب لائے ہیں تو یہیں کر لیں بات۔ ہاں، تو یہی میں کہہ رہا ہوں بجائے کہ فریم ورک کے صرف بات کریں، کیونکہ جس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آج ہی کوئی چیز نکل آئے گی، ڈیکلیریشن آ جائے گی، تو اس سے تو لگتا ہے کہ فریم ورک ہی ہو سکتا ہے سر، 1 دن میں، کچھ گھنٹے میں۔ نہیں تو مکمل حل کیوں نہیں ہو سکتا؟ مکمل حل اتنی شارٹ ٹائم میں سلیم بھائی، بہت ٹیکنیکل مسائل ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، دل نہیں مانتا ڈپلومیسی کے ایکسپیرینس میں کہ وہ سب چیزیں ایک دم آ کے ہو جائیں، جبکہ کئی چیزوں میں گیپ بہت ہیں۔ تو ٹیکنیکل لوگ تو ادھر موجود ہیں۔ ہاں جی، لیکن ٹیکنیکل صلح اتنی جلدی نہیں ہو سکتی۔ ٹیکنیکل صلح دونوں کے کافی سٹرونگ سٹانس، اور ایران بہت اچھا بارگین کرتے ہیں تاریخی طور پہ، میں ایسی میٹنگز میں بھی گیا ہوں، وہ آسانی سے اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹتے۔ اچھا، وہ جی، اور وہ بہت لانگ ٹرم نیگوسیشنز کرتے ہیں۔ شاید اس دفعہ اسی لیے پاکستان کی جو میٹنگ ہوئی ہے ایران کی ڈیلیگیشن کے ساتھ بہت لمبی ہوئی ہے، شاید پاکستان پہلے ہی نوک پلک سنوارنا چاہ رہا ہے۔ اس سارے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو ابھی اعزاز نے بتایا کہ ایک شخصیت اندر ہے،
اور نوک پلک بھی سنوار رہے ہیں، ڈرافٹس مین شپ بھی ہماری پہلے بھی کام آئی ہے۔ اور امریکن مذاکرات میں کیسے ہیں، لچکدار ہیں یا کہ بے لچک ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ان کا پیمانہ بڑی جلدی لبریز ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ وہ بڑی جلدی نا اپنی باٹم لائن بتا دیتے ہیں کہ یہ ہماری باٹم لائن ہے، اور وہ اس پہ آ جاتے ہیں۔ ہماری طرف کے لوگ اور خاص طور پہ ایران مشہور ہے نیگوسیشنز کی مہارت کے لیے۔ اچھا، لیکن اس وقت جو ان کے ڈیمانڈز ہیں ایرانیوں کے، وہ کیا امریکیوں کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اب اس میں بھی 4-5 بڑی چیزیں ہیں، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں امریکنوں کے لیے قابل قبول ہیں۔ سب سے بڑا ایشو اس وقت میرے خیال ہے نیوکلیئر کا نہیں ہے۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑی چیز آبنائے ہرمز ہے اس وقت، وہ وکٹری دکھانے کے لیے، اور ایران آبنائے ہرمز کو کھولنے کے عوض کچھ چیزیں چاہتا ہے۔ ایک جو ان کے ایسٹس بار ہیں امیجیٹ، وہ سینکشنز لفٹ ہوں یو این کے لیول پہ بھی اور امریکہ کے لیول پہ بھی، کیونکہ ورنہ ایران نارملی اپنے آپ کو ری بلڈ کیسے کرے گا۔ پھر ایک گارنٹی کہ دوبارہ بار بار اٹیک نہیں ہوگا۔ پھر ان کے میزائل پروگرام پہ بہت زیادہ کٹس اور انسپیکٹرز نہ آ سکیں۔ نیوکلیئر پہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ شاید دونوں کے درمیان معاہدہ زیادہ آسان ہے، کیونکہ جے سی پی او میں بھی ایران ایک حد تک گیا تھا، اور اس کے بعد عمان میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں بھی ایک حد تک گیا تھا۔